بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر کوئی فیکٹری یا پھر کوئی انڈسٹری پاکستان کے اندر اگر آپ نے رجسٹر کرنا ہے، کوئی انڈسٹری لیول پہ بزنس کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوں گے، کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور وہ کہاں سے کرنا ہوگا، اس کا کیا ٹوٹل پروسیجر ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے اپنا کوئی انڈسٹری بنانی ہے، کوئی انڈسٹری لیول پہ بزنس کرنی ہے، چاہے انڈسٹری کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، آپ مائننگ کا انڈسٹری لے لو، آپ مینوفیکچرنگ کا کوئی انڈسٹری لے لو، آپ کوئی کھانے پینے کے کسی آئٹم کا کسی پروڈکٹ کا انڈسٹری لے لو، آپ کوئی ٹیکنالوجی کے کسی ایسی پروڈکٹ کا انڈسٹری بنا سکتے ہو، آپ کوئی بھی ایسی انسان روزمرہ کی زندگی کے کوئی بھی آئٹمز کے اوپر کوئی نیا بنانے کے اوپر کوئی انڈسٹری لیول پر کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون کون سے اور وہ کہاں سے کرنا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں دو طریقہ ہوتا ہے، انڈسٹری کو جو ہے نا رجسٹر کرنے کا دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ کا اے سی سی پی کے اندر آپ کو ڈاکومنٹس کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے، پہلے آپ نے کمپنی بنانا پڑتا ہے، بنا کے اس کی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں آپ کے اے سی سی پی اور این ٹی اے ایف بی آر کی جو ہے بیسک ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتی ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے نا آپ کا فیکٹری جو لیبر پروونشل لیبر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا لیبر کی سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کتنی لیبرز، کتنے جو ہے نا ملازم یا ورکرز کام کر رہے ہیں، کس طرح کا کام کر رہے ہیں، ان کا ٹریڈ کیا ہے، ان کا فیلڈ کیا ہے، اس حوالے سے پھر آپ نے وہاں سے بھی ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر انڈسٹری واقعی میں کھولنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں وہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ایس سی سی پی ایشو کرتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں میمورنڈم آف ایسوسیشن کے اندر آپ کا بزنس ایکٹیویٹی کا پتہ کرنا ہوگا کہ آپ کے بزنس ایکٹیویٹی یا پھر پرنسپل ایکٹیویٹی کیا ہے، آپ نے نیچر آف بزنس، آپ کس چیز کا بزنس کریں گے، کیا کر رہے ہیں، آپ نے جو پہلے مینشن کیا ہے وہ بیان کرنے کے لیے، وہ پتہ کرنے کے لیے میمورنڈم آف ایسوسیشن کا ڈاکومنٹ آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا آپ کا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن کا اندر آپ کا آرٹیکل میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے رولز اور اس کا رول سٹرکچر کیا ہے کمپنی کا، وہ بیان ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں چاہیے ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے نا آپ کے اپنے سی این آئی سی اور باقی جتنے بھی آپ اپنے ساتھ سٹاف ہوں گے ان کے سی این آئی سیز اور سی ویز چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا پروفیشن کیا ہے، ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، ان کا ایکسپرٹیز کیا ہے، یہ تمام بیان کرنے کے لیے تمام اپنے ساتھ اور اپنے اسٹاف کے ساتھ جتنے بھی آپ کے اسٹاف ہوں گے ان کا سی ویز اور ان کا سی این آئی سیز آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو چوتھا لیول پہ جو کمپنی نیم ریزرویشن کا جو سرٹیفکیٹ سب سے پہلے آپ ایس سی پی جو آپ کو دیتا ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، وہ سبمٹ کرنا ہوگا۔ نیکسٹ میں آپ کو جو ہے آفس کا ایڈریس یا پروف دینا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان کی کس جگہ میں آپ یہ انڈسٹری کھول رہے ہیں، آپ کا انڈسٹری کا بزنس کا نیچر کے علاوہ آپ کا ایڈریس کہاں ہے اور وہ اس کا پورا جو ہے نا لے آؤٹ اور اس کا جو میپ دینا پڑے گا کہ میں نے اتنا اسکوائر فٹ کے اندر اتنا ایریے میں اس جگہ میں نے یہ زمین، چاہے آپ نے لیز پہ لیا ہے، چاہے رینٹ پہ لیا ہے، یا آپ کی اپنی ذاتی اگر کوئی زمین ہے تو وہ آپ نے وہ زمین کی کاغذات اور تمام تر ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کا آئے گا فارم 29۔ فارم 29 کا اندر آپ کا ڈائریکٹرز اور آپ کی جو کنسنٹ لیٹرز ہے اس کے ڈیٹیلز ہوتے ہیں کہ آپ کتنے بندوں کا انڈسٹری ہے، ایک بندے کا ہے، دو بندوں کا ہے، چار بندوں کا ہے یا 10 بندوں کا ہے، کتنے بندے مل کے یہ بزنس کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ آپ کے تمام تر ڈیٹیلز، امپلائیز کے علاوہ جو آپ کا پارٹنرز ہے ان کا تمام تر ڈیٹیلز آپ کو، یا ان کی جو ہے فارم 29 کے اندر یہ مینشن ہوتا ہے، یہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آتھرائزیشن لیٹر آپ کو، کہ آپ منسٹری سے اس کی ایک آتھرائزیشن لیٹر ایشو کرانا ہوتا ہے، وہ لیٹر بھی آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ میں نے اتنا لیبر ہائر کرنا ہے، اس طرح کا جو ہے نا سسٹم بنانا ہے کہ کر۔ اس کے علاوہ پھر نیکسٹ میں آپ کا آئے گا بینک چالان، یا بینک چالان کا ڈیٹیل جو ہوگا فیس سبمیشن کا، وہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے آپ کا انڈسٹریل لیول پہ کمپنی رجسٹریشن کے بنیادی چیزیں۔
دوسرا سسٹم ہوگا آپ کا اسی کے ساتھ ایڈیشنل جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ ہوگا آپ کا فارم سی. فارم سی کا اندر آپ کو ہوگا جی نوٹس آف آکوپیشن ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی آکوپیشن کی نوٹس کیا ہے. اس کے بعد فارم کے ایک ہوتا ہے، فارم کے کے اندر بلڈنگ سٹیبلٹی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے انجینئرنگ کا جو ہے آپ کا انجینئر ہوگا اس کی سائن اور سگنیچر ہوتا ہے، اس کے سائن کے رجسٹر سائن ہوتا ہے، وہ فارم کے اندر ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے فارم ایم. فارم ایم کے اندر آپ کا مشینری سٹیبلٹی سرٹیفکیٹ، یہ بھی سائنڈ بائی انجینئر کی طرف سے ہوگا، سول انجینئرنگ سے کرانا ہوگا. اس کے بعد لسٹ آف ورکرز وتھ CNIC ڈیزگنیشن وغیرہ جو میں نے پہلے ڈیٹیل بیان وہ ہوگا. اس کے بعد لسٹ آف مشینری اینڈ ایکوپمنٹس ان فیکٹری، اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کون کون سا مشینری یوز کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں استعمال کرنے کے لیے، اور وہ مشینری کس قسم کا ہے. پہلے تو یہ پتہ ہوگا نا کہ آپ کا بزنس کا نیچر کیا ہے، اس حساب سے آپ نے مشینری آپ کو پرچیز کرنا ہوگا. اسی حساب سے پھر آپ نے اس کی لسٹ دینا پڑے گا کہ میں نے یہ مشینری جو ہے نا اس کام کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ اس کا ٹوٹل مشینری کا لسٹ اور ان کا تصویریں اور ان کا ڈیٹیل بیان کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پھر آپ کو ہوگا جی فیکٹری سائن بائی پلان یا لے آؤٹ جو بھی ہے آپ کے ایک جس جگہ میں زمین ہے اس کا پورا لے آؤٹ کا ڈیزائن دینا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کا الیکٹرک سیفٹی ٹیسٹ رپورٹ اپرووڈ بائی الیکٹرک انسپیکٹر، کہ آپ نے وہاں جہاں کھولے اس کی جو ہے نا ایک سیفٹی کے لیے جو ہے نا بجلی کے کھمبے اور ٹرانسفارمر جو بھی ہے اس کا کوئی کل کو کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی ایسا ایشو نہ آ جائے، اس حوالے سے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک سیفٹی سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کا اپلیکیشن لیٹر ٹو دا چیف انسپیکشن آف فیکٹریز، جو چیف انسپیکشن آف فیکٹریز کو ایک اپلیکیشن لکھنا پڑے گا اور اس میں یہ تمام چیزیں ڈیفائن کرنا پڑے گا وتھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس کے ساتھ. یہ جب آپ تیار کریں گے تو آپ کو جو ہے نا پھر آپ کی انڈسٹری جو ہے نا آپ کے لیے انڈسٹریل لیول پہ بزنس آپ لیگل طریقے سے کر سکو گے. اس کے علاوہ پھر آپ کو ایڈیشنل کچھ مزید چاہیے ڈاکومنٹس ہوگا، جو کہ آپ کا ہوگا NTN سرٹیفکیٹ جو کہ FBR سے ایشو ہوتا ہے، STRN سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ کا سیل ٹیکس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ بھی FBR سے ایشو ہوتا ہے، انوائرمنٹل اپروول سرٹیفکیٹ NOC جس کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی آلودگی یا کوئی پولوشن خراب ہونے سے بچائے، وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا. اس کے بعد انڈسٹریل لائسنس ہوگا آپ کو چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹس بھی آپ کو ایڈیشنلی یہ سارا چیزیں آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا رجسٹریشن کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کا فیس وغیرہ سبمیشن ہوگا. دین اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، یہ سارا پروسیس ہونے میں تقریباً مہینہ ایک لگ جاتا ہے، مہینہ 1.5 مہینے میں آپ کو یہ آپ کا انڈسٹریل لیول پہ آپ کا تمام تر ڈاکومنٹس تیار ہوں گے، تو آپ آسانی سے لیگل طریقے سے آپ اپنا جو ہے نا انڈسٹری کا بزنس پاکستان کے اندر کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی کونے میں ایزیلی آپ کھول سکیں گے. تو اس حوالے سے آپ کو اگر کوئی کسی قسم کا کوئی سروس چاہیے یا کوئی ہیلپ چاہیے تو اس حوالے سے آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. میں اور میرا ٹیم اس فیلڈ میں آپ کے لیے مدد کریں گے. آپ کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا پھر کسی بھی قسم کی ایریے کے حساب سے اور اپنے بزنس کے نیچر کے حساب سے آپ مجھ سے سروس لے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ میں اس فیلڈ میں بھی آپ کی مدد کریں گے. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 00923105688263. ونس اگین 00923105688263. ڈسکرپشن بھی میرا نمبر ہوگا، ادھر سے آپ مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اور آپ مجھ سے سروس لے سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر میں اس فیلڈ میں بھی آپ کی مدد کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں گا. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.